Wake up to reality. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو. اچھا یہاں بھی ایک عظمت مصطفیٰ کی ایک کچھ دیر کے لیے قیام کر لیجئے عظمت مصطفیٰ کے ایک پیغام کی طرف. نبی اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، سلو کما اصلی. مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلو کما اصلی، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نماز وہ اللہ کی پڑھوانا چاہتے ہیں اور دکھانا اپنے آپ کو چاہتے ہیں. جیسے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور مجھے ایک شاعر کے 2 مصرے بھی افتخار بھائی یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. السلام علیکم ذاکر بھائی. آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہیں اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے 2 دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں 0 ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ those who have been charged with authority، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہیں. لیکن اگر قرآن اور حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، تو اگر 2 شخص 2 عالم کوئی بھی اگر اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے. شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے، جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. اور اس کے بعد
फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। क़याम की हालत में और इरसालुल यदैन, हाथों को छोड़ना या हाथ खोल कर नमाज पढ़ना, बाद लोग इसे सदल भी कहते हैं, लेकिन सदल अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इरसालुल यदैन है, हाथ को लटका कर नमाज पढ़ना, छोड़ कर। तो ये दोनों तरीके अल्लाह के फजल से सुन्नत है। मैंने कोई उसके ऊपर वो मामला नहीं किया, और मैंने उसमें बताया भी था कि हमने वहाँ जाके जो मस्जिद के नवाफिल पढ़े हैं वो हाथ बांध के पढ़े हैं, ये मैसेज देने के लिए कि एक सुन्नी मनहज का बंदा अहले तशय्यो की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, ताकि लोगों को मैसेज हो। और जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का वक्त आया तो मुसलमानों की इज्तमाइयत को शो करने के लिए मैंने हाथ खोल के नमाज पढ़ी, इसलिए कि मैं ऑलरेडी उस सुन्नत का कायल हूँ। वैसे तो ये सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, खुसूसन मैं बरेलवी देवबंदी हनफी भाइयों की बात करूँगा, वो कहते हैं जब अहले हदीस हमारे इमामों के पीछे नमाज पढ़े ना, तो इनको चाहिए कि ये रफ़ुल यदैन ना किया करें, तो क्योंकि इमाम की पैरवी का हुक्म है, और दूसरा ये है कि ज़रा इज्तमाइयत मुसलमानों की शो हो। तो मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एग्री। अब आप भी ज़रा हौसला दिखाएं कि जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की हनफी अवाम हज और उम्रे के लिए जाती है सऊदीया, तो क्या हनफी उलमा उनको हज ट्रेनिंग में ये बताते हैं कि वहाँ का इमाम काबा रफ़ुल यदैन करता है, लिहाजा आप लोगों ने भी जाके रफ़ुल यदैन करना है ताकि मुसलमानों की इज्तमाइयत शो हो? ना ली ठुस हो जाएंगे जे सही ना, फिर मैं तो इस तरह की फकी वाला जवाब दूंगा ना, तो कहेंगे नहीं। तो सर जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, दूसरे को मशवरा क्यों देते हैं? वो आप में तो खुद हौसला ही नहीं है। वैसे तो आप कहानियां कराते हैं, सारे मेरे नबी के तरीके हैं, अलैहिस्सलाम, सुन्नतें हैं, तो सर उन सुन्नतों को भी आप जिंदा करें। सही। तो ये सर वही सुन्नत को जिंदा करेगा जिसने जिंदगी में एक दफा झूम के कहा होगा ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं सो कॉल्ड वहाबी हूं, कोई इल्मी बात करे उसे वहाबी कह देते हैं, और ना मैं बाबों का दिफा करने वाला बाबी हूं, हम इल्मी किताबी मुस्लिम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने की अहादीस भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर जो मरफू रवायात हैं वो सेहत के दर्जे पर नहीं पहुंचती। तबरानी के अंदर एक रवायत मौजूद है सैयदुना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन यही हदीस जो है वो मजमू ज़वाइद के अंदर भी मौजूद है, जो इमाम हैसमी इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद जो है अहादीस की कलेक्शन की है। उन्होंने ये रवायत तबरानी से लेके साथ लिखा है कि इसमें खसीब बिन जहदर एक रावी है जो कि कज़्ज़ाब रावी है, यानी ये उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर ये रवायत जो नबी अलैहिस्सलाम तक मरफू होती है वो ज़ईफ़ है। अलबत्ता मौकूफ़न कई एक रवायतें मौजूद हैं नबी अलैहिस्सलाम के असहाब से कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। हत्ता कि अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक पूरा चैप्टर है, पहले उन्होंने चैप्टर बांधा है उन असहाब का बयान जो हाथ बांध कर नमाज पढ़ा करते थे, और उसके बाद दूसरा चैप्टर बांधा है उन असहाब का बयान जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे, इरसालुल यदैन करते थे, और उसमें वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर लेके आए हैं। उसके अलावा और ताबीन भी, हसन बसरी भी, सईद इब्न मुसय्यब भी, और कई और असहाब से लेके आए हैं, ताबीन से भी, कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। तो ये बाकायदा चैप्टर बांधा, यानी मुहद्दिसीन ने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने के ऊपर बाब बांध के रिजल्ट भी निकाल दिए, सिर्फ रवायतें नकल नहीं की हैं बल्कि रिजल्ट भी निकाला है। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है ये कोई आम बंदा नहीं है सर, ये कोई आम सहाबी भी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कौन है? ये मुसलमानों के तकरीबन 9 साल तक खलीफा भी रहे हैं। यजीद के मरने के बाद हिजाज के ऊपर उन्होंने खिलाफत कायम कर ली थी, और आले उमैया जो है वो बाकी जगह पे उनकी हुकूमत थी, और 9 साल तक ये खलीफा रहे। और ये सहाबी हैं, और इनकी आप ज़रा खुश नसीबी देखें, इनके वालिद जो हैं अशरा मुबशरा हैं हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबी हैं।
ان کے نانا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، وہ ان کے نانا ہیں، کیونکہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر وہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر کی، جس کا نانا ابو بکر ہو، جس کا باپ زبیر ہو، جس کی ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر ہو، اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی ہے، اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی۔ ماشاءاللہ، یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ گھٹی جو ہمارے یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے، گھٹی دینا سنت ہے، میٹھی چیز چبا کے دی، تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پیدا ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی 10-11 سال عمر تھی۔ حضرت حسن کی تقریباً 7-8 سال تھی، حضرت حسین کی 5 سے 6 سال تھی، تو یہ ان سے بڑے ہیں، تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں، جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانے پر، بایاں ہاتھ بائیں زانے پر رکھتے، اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ایک حلقہ بنا لیتے اور اپنی انگلی کو اٹھا لیتے، پوری تشہد میں انگلی یوں اٹھا کے رکھتے۔ اس حدیث کے راوی ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کی نماز کی نٹی گریٹیز روایت کر رہا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، یہ جو آپ گرین کارڈ ہے ہمارا صبح شام کے اذکار والا تو بلو ہے نا، یہ فرض نماز کے بعد والا، اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس دعا کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہوں نے ممبر پہ بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا ہے۔ یعنی نماز کی اندر کی روایتیں، نماز کے بعد کی روایتیں کون شخص کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رفع الیدین کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث۔ یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رفع الیدین پہ کہ رفع الیدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ وہ لمبی سی حدیث ہے، میں اس میں یعنی مختصر کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا۔ میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو، کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی 3-4 راویوں کے نام آتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور عطا ابن ابی رباح کوئی عام تابعی نہیں ہے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ قول ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پہ عطا ابن ابی رباح سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا، اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے ارض پہ دیکھا۔ اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں، ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے،
ان کا میں نے روئے ارض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے، ورنہ وہ کہہ دیتے ہیں انس بن مالک دیکھے ہیں یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں، یہ بالکل اینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں۔ حتیٰ کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا، تبع تابعین والے چیپٹر میں ذکر کیا ہے، اور وہ کتاب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ 465 ہجری میں کشف المحجوب جو والے آتھر جو ہیں فوت ہوئے ہیں، وہ اس زمانے میں ان کو تبع تابعین میں شمار کر رہے ہیں، یعنی حنفیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبع تابعین میں سے۔ اچھا، اس حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر سے، اور حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے رفع الیدین کی پوری چین عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے، اور اسی عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ان کا ذاتی عمل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سپورٹیو ایک کمزور روایت ہے، البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور میں یہ سنن کبری البیہقی کی بنیاد پہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں۔ شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہو نا، وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ سنن کبری البیہقی والی سے بھی ثابت ہو گیا نا، عطا ابن ابی رباح والی جو چین ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے جلیل قدر صحابی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، اگر تم نے وہ نماز دیکھنی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ذاتی عمل ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اس شخص کو جو صحابی ہے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اس کا جواب بھی سن لیں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے۔ سر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے، معصومانہ سا عرض کیا ہے، غصہ نہیں کھانا نا، غصہ نہیں کھانا۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے خود، اور وہ صحابی ہے، تو اڈا منڈا نہیں ہے، وہ بکر صدیق دا نواس ہے، حضرت زبیر دا منڈا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا تو پہلا رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی۔ تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے۔ سر آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی دیتے ہیں۔ دوسرا رزلٹ یہ ہے معصومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے، کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے والا رزلٹ بھی بڑا جینون ہے، کیونکہ راوی حدیث، یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے نا وہ فام اس کا لیا جاتا ہے۔ اگر ایک راوی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھنا دایاں بائیں پہ یہ سنت ہے، اور وہ راوی حدیث ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، ارسال الیدین کر رہا ہے، وضع الیدین نہیں کر رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسے منسوخ سمجھتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس دوسرے طریقے کو بھی سنت سمجھتا ہے، اور یہی جو ہے نا حقیقت ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طریقے ہی سنت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب یہ آپ علمی پھکی اور اینٹی وینم اور الزامی جواب دیں گے نا، وہ کہیں گے ہاں جی دوئے، جس طرح جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے نا، تو جب ان کو حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو اب ان کو نظر آتا ہے کہ رفع الیدین کرنا پڑے گا، کہیں گے دوئے سنت نے جی، تاکہ ساڑھی جان چھڈو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین کے بغیر نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے۔ سجدوں میں رفع الیدین اہل تشیع کرتے ہیں۔ میں نے جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ انس ابن مالک 2 سجدوں کے دوران رفع الیدین کرتے تھے، اور ساتھ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے لیکن انس ابن مالک سے ثابت ہے۔ میں زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہوں، لیکن اس کو انہوں نے غلط بھی نہیں کہا۔ اس کی بعض لوگوں نے تعویل کی، جس میں شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے، نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بھی ایک باطل تعویل کی تھی، اس پہ آلریڈی میں بول چکا ہوں۔ ان قریب میرا کلپ اپلوڈ ہوگا سجدوں میں رفع الیدین، اس میں وہ جتنے ایشوز ہیں نا وہ میں نے ریزالو کیے ہیں۔ آج میں چونکہ اس ٹاپک کے اوپر نہیں بول رہا ہوں، میں دوسرے ٹاپک کے اوپر بول رہا ہوں، لہٰذا میں اس حوالے سے ڈسکشن کروں گا۔ خدا جس نے کی جست
سكتوا سبكته